لیکن جب یہ فتح ہوئی تو کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اتاری اپنی سکینت. سکینت کا لفظ سکنہ سے سکون، چین، قرار. علی رسولہ، رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی المؤمنین، اور باقی سارے مومنوں پر بھی. وانزل جنودا، اور اس نے لشکر اتارے. جنود جند سے، کس کے لشکر؟ فرشتوں کے لشکر. لم تروہا، نہیں تم ان کو دیکھ سکتے، تم نے ان کو نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی جزا ہے کافروں کی. اب اس جنگ میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو کچھ ہاتھ آیا اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اپنے فرشتوں سے مدد کی اور کافروں کو رسوا کیا. ہوا کیا؟ فتح کے بعد آپ نے مال غنیمت اور قیدی جمع کرنے اور مقام جعرانہ میں لے جانے کا حکم دیا. شمار کرنے پہ معلوم ہوا کہ 6,000 قیدی، 44,000 اونٹ، 40,000 بھیڑ بکری، 4,000 اوقیہ چاندی ملی ہے. آپ نے قیدیوں کے ساتھ بہت رعایت کی. 2-2.5 ہفتے انہیں تقسیم نہ کیا کہ شاید ان کے اعزاء مسلمان ہو کر حاضر ہوں اور انہیں لے جائیں. انتظار کے بعد مال غنیمت کی تقسیم شروع کی. سب سے پہلے مؤلفۃ القلوب کا حصہ لگایا. ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے. حالانکہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی بھی پوری طرح جمے نہیں تھے. کہنے لگے اور میرے بیٹے یزید کے لیے آپ نے مزید 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے. وہ پھر بولے اور معاویہ کے لیے آپ نے معاویہ کے نام سے بھی اتنا ہی حصہ دے دیا. مؤلفۃ القلوب کا معنی آپ کو پتہ ہے نا، یعنی ایسے مسلمان جو نئے ہو یا بھی مسلمان نہ ہوئے ہوں، مال کے ذریعے ان کے دل جیتنا ہے. کیونکہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس دین میں مجھے دنیا بھی مل رہی ہے تو وہ پھر لپک آتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دین کے اپنے جو فیض ہیں وہ کھلتے ہیں انسان پر، تو پھر مال وغیرہ سے پیچھے چلا جاتا ہے اور دین کی طرف زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. اور زکوٰۃ میں بھی ان کا حصہ ہے، اسی صورت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. مؤلفۃ القلوب سے فراغت حاصل کرنے کے بعد باقی مال غنیمت عام مسلمانوں پہ تقسیم کر دیا. ہر شخص کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں پڑی. سواروں کو 6 گنا زیادہ دیا. ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فیاضی سے قریش اور دیگر قبائل کو دیا اور انصاریوں کو کچھ زیادہ نہ ملا تو انہیں اس سے بہت رنج ہوا اور طرح طرح کی چیمگوئیاں ہونے لگی. بعضوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے ہیں. سعد بن عبادہ انصاری نے سنا تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خبر دی. فرمایا انصار کو جمع کرو. پھر ان میں تشریف لے گئے اور خطبہ دیا. انصار، یہ کیا گفتگو ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے؟ وہ کیا شکایت ہے جو تمہیں مجھ سے پیدا ہوئی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ خدا نے مجھے بھیج کر تمہاری ہدایت کی. کیا تم مفلس نہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے تمہیں مالا مال کیا. کیا تم میں پھوٹ نہیں پڑی ہوئی تھی؟ خدا نے میرے ہاتھوں تمہارے دل جوڑے. آپ خاموش ہوئے تو سب بیک وقت بول اٹھے، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں. آپ نے پھر فرمایا، انصار تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ کے ہم پر بے شمار احسان ہیں. فرمایا، بخدا اگر تم چاہتے تو جواب دے سکتے تھے جو بالکل سچ ہوتا اور جس کی حرف بحرف میں خود تصدیق کرتا. تم کہہ سکتے تھے تجھے سب نے جھٹلا دیا تھا، تو ہمارے پاس آیا تو ہم نے تیری تصدیق کی. تیرا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا، ہم نے مدد کی. لوگوں نے تجھے نکال دیا، ہم نے پناہ دی. تو محتاج تھا، ہم نے دستگیری کی. اے انصار، تم صرف اتنی سی بات پر رنجیدہ ہو گئے کہ میں نے حقیر دنیا دے کر کچھ لوگوں کے قلوب کی تالیف کی تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور تمہیں تمہارے اسلام پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا. انصار، کیا تم اس سے خوش نہ ہوگے کہ اور لوگ بھیڑ بکری اور اونٹ لے کے جائیں اور تم اپنے گھر رسول اللہ کو لے کے لوٹو؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ تم لے کر لوٹو گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ لے کر لوٹیں گے. اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا، یعنی مجھے انصار میں سے ہونا زیادہ پسند ہوتا. اگر سب لوگ ایک راستے سے جائیں اور انصار دوسرے سے، تو میرا راستہ وہی ہوگا جو انصار کا ہے. انصار مغز ہے اور تم چھلکا ہو. خداون انصار پر رحم کر، انصار کی اولاد پر رحم کر، انصار کی اولاد پر رحم کر. اس پر اثر خطبے سے
آنکھیں اشکبار اور داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں، اور انصاری چلا اٹھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصے میں پا کر بہت خوش ہیں۔ تو یہ ہے اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اس مال سے بڑھ کر، اور فتح اور باقی دنیا کے سارے ساز و سامان سے بڑھ کر، اور یہی وقتاً فوقتاً ان کے امتحان ہوتے رہے، اور یہی ہم سب کے بھی امتحان ہے کہ جب دین اور دنیا میں انسان کو چوائس کرنی پڑے تو پھر انسان دنیا چھوڑ کر دین کی طرف جائے۔ اور اسی وجہ سے یہ واقعہ پچھلی آیت کے بعد آیا ہے، ورنہ بظاہر دیکھیں تو ایک دم موضوع تبدیل ہوتا اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ابھی تو ایمان والوں کو خطاب کر کے آباء و اجداد اور باقی سب کی محبت کی بات ہو رہی تھی، اور ایک دم جنگ حنین کی بات آ گئی، اور صرف ان دو باتوں کے بعد پھر بات ختم کر دی گئی۔ تو یہ موقع یعنی حنین کا موقع جو تھا ایک عملی مثال تھی اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دراصل کیا چیز ہوتی ہے، کہ جب وہ دل میں آ جائے تو دنیا کا مال و متاع انسان کے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں کہ کچھ لوگوں کو انسان مال دے کے اور دنیا کے سامان دے کے راضی کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ رسول کی محبت ہی کافی ہوتی ہے، انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہیں دنیا کتنی ملی، ان کے لیے شکر گزاری کی بات یہی ہوتی ہے کہ انہیں دین کا کتنا حصہ ملا۔